ہمارے شیخ ایک شعر کثرت سے کہا کرتے تھے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم سارا دن کچھ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کاموں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ لے آئے نا تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو عبادت بنا دے گا۔ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چیزوں کا لین دین بھی کرتے ہیں، تو اگر ان چیزوں میں ایک سنت کو زندہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو بگاڑ کے زمانہ میں، فساد کے زمانہ میں میری سنتوں کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج کا دور تو بگاڑ کا دور ہے، فتنے فساد کا دور ہے، تو آج کے دور میں تو سنتوں کا احیاء، سنتوں کو زندہ کرنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور وہ 4 چیزیں میں اور آپ اپنی زندگی میں بھی لا سکتے ہیں۔ گھر میں تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارا حصہ، کچھ پر تو ہمارا عمل ہے لیکن بعض دفعہ غفلت ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ جب ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو اللہ اس کی برکت بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیأکل احدکم بیمینہ ولیشرب بیمینہ ولیأخذ بیمینہ ولیعطی بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ ویعطی بشمالہ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز کسی کو دے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کسی سے کوئی چیز لے، کہ شیطان وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کسی کو چیز پکڑاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چیز لیتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ تو ہم سارا دن کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چیزوں کا لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، تو اگر ان 4 چیزوں میں کہ جو چیز بھی پئیں، چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں، تو دایاں ہاتھ استعمال کریں، دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ ہم کھاتے بھی ہیں، دن میں کئی دفعہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ویسے کوئی چیزیں سنیکس کھا رہے ہیں اور کوئی چلتے پھرتے کوئی چیز لے لی اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو غلطی سے ہم بائیں ہاتھ بھی استعمال کر جاتے، دائیں ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر، تو نہ کھائیں، نہ کھائیں، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، خاص طور پہ چیزوں کے لین دین میں۔ اچھا کھانے پینے میں تو پھر بھی دایاں ہاتھ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن چیزوں کے لین دین میں ہم بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، وہاں دایاں ہاتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز جب انسان لے تو وہ دائیں ہاتھ سے لے، کوئی آپ کو دینے لگے نا بائیں ہاتھ سے، تو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑائیں، ہے نا، اور دائیں ہاتھ سے لیں، اور کسی کو چیز دینی ہو تو وہ دائیں ہاتھ ہی سے دیں، ہے نا، وہ بائیں ہاتھ سے پیش نہ کریں، جیسے ہماری عادت ہے والدین موبائل منگوا رہے ہیں یا کوئی ہمارا بڑا کوئی کہ تو ہم بائیں ہاتھ سے وہ چیزیں دے دیتے ہیں، تو نہیں، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ میں ہے تو وہ پکڑ کے دائیں ہاتھ میں ان کو پھر پیش کریں۔ اچھا بچے کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آپ کے گھروں میں بچے آ کے آپ کو جب بائیں ہاتھ سے چیزیں سرو کریں
کھانا پینا یا کوئی بھی چیز آپ کو آ کے بائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو کہ نہیں بیٹا دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور مجھے دائیں ہاتھ سے دیں، کہ دائیں ہاتھ سے چیزوں کا لین دین کرنا یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور بائیں ہاتھ سے چیزوں کا لین دین کرنا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ اور ہمیں تو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں تو حضور کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا ہے اور شیطان کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا ہے۔ آپ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی سنت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں، تو اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ اور وہ جو میں نے شعر شروع میں کہا ہے نا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جو جتنا سنتوں کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے اللہ کا قرب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.